گرامی قدر واجب الاحترام بزرگوں، نوجوان بھائیوں، عزیز بچوں، اللہ تبارک و تعالی جل شانہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ جس نے ہمیں اشرف المخلوقات انسان پیدا فرمایا. اشرف المخلوقات انسان پیدا فرما کے اپنے پیارے محبوب طالب و مطلوب آقا نامدار مدنی تاجدار تاجدار عرب و عجم فخر بنی آدم و آدم ہادی و سب الخیر رسول احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے پیدا فرمایا. شاکر ہیں جناب اسد صدیقی صاحب کے جنہوں نے موقع فراہم کیا کہ ہم امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کو بیان کر سکیں. یہاں بھی مسلسل جو ہی محرم کا آغاز ہوا ہے آپ مجھ سے سماعت کر رہے ہیں، ریڈیو پہ، دروس میں، خطبات میں اور جلسوں میں بھی. اب ایک واقعے کو ایک ہی طرح بیان کیا جا سکتا ہے، یہ ہے کہ اس کے گوشے مختلف جو ہیں وہ پکڑ لیے جائیں. کیٹی میں آپ نے پہلا حصہ سماعت فرمایا اور غوث اعظم مسجد میں آپ نے دوسرا حصہ سماعت فرمایا. اکثر لوگ تو وہی ہیں. آج میں کوشش کروں گا کہ اس حصے پہ گفتگو کی جائے کہ جب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا سے تشریف لے گئے تو یہ قافلہ پھر دوبارہ مدینہ روانہ ہوا. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے کہ ان اللہ مع الصابرین، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. پیچھے تذکرہ نماز اور صبر دونوں کا تھا، تو اللہ نے یہ نہیں کہا کہ اللہ نمازیوں کے ساتھ ہے. جب بھی مشکل پڑے، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، تم نماز سے اور صبر سے مدد طلب کرو جب تمہیں مشکل آ جائے. تو جب مدد دونوں سے مانگنی تھی تو دونوں کے ساتھ رب ہوتا نہیں. مدد دونوں سے مانگو لیکن اللہ ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. کیوں؟ یہ کیوں نہیں کہا کہ نمازیوں کے ساتھ ہے؟ اس لیے کہ سارے نمازی ٹھیک نہیں ہوتے. نماز کا تعلق ظاہر کے ساتھ ہے. کوئی آدمی نماز اس لیے پڑھ رہا ہوگا کہ لوگ مجھے دیکھیں. صبر کا تعلق ظاہر کے ساتھ نہیں ہے، صبر کا تعلق دل کے ساتھ ہے. تمہارے ساتھ کوئی کھڑا ہو اور وہ بیچارہ بہت بڑی مشکل کو برداشت کر رہا ہو، تمہیں پتہ نہیں چلے گا کہ اس بیچارے کو تکلیف کیا ہے. تو اس لیے صبر کرنے والے کے ساتھ اللہ ہے. مدد جو ہے وہ تم نماز سے بھی طلب کرو اور صبر سے بھی طلب کرو، لیکن خدا اس کے ساتھ ہوگا جو صبر کرنے والا ہے. قرآن مجید تھیوری ہے اور یہ 21ویں صدی کہتی ہے کہ تھیوری تب مانی جاتی ہے جب پریکٹیکل برابر میں ہو. اسی لیے جب آپ لوگ جاتے ہو کالجز میں پڑھنے، لیبارٹری ہوتی ہے، وہاں جا کے تم چیک کرتے ہو کہ تم نے استاد سے کیا پڑھا ہے. اگر ہم کسی صاحب کو کہہ دیں بھئی پانی تو 2 گیسوں کا نام ہے، وہ انکار کر دے گا، یار یہ 2 گیسوں کا نام ہے. اور اوپر سے اگر اس کو بتا دیں کہ یہ H2O ہے، کہے گا حد ہو گئی ہے، کبھی H2O بھی انسان کو سکون دے گا؟ یہ تو دونوں تباہی کے نام ہیں. H بھی، ہائیڈروجن بھی تباہی کا نام ہے اور آکسیجن بھی تباہی کا نام ہے. یہ دونوں چیزیں کیسے انسان کو سکون دے رہی ہیں؟ تو ہم اس کو پکڑ کے لیبارٹری میں لے جاتے ہیں. یہ لے دیکھ لیا. اب یہ تباہی آبادی کیسے بن گئی؟ یہی تو کمال ہے کائنات کو پیدا کرنے والے کا. تو جو تھیوری سے نہیں سمجھتا اس کو پریکٹیکل دیا جاتا ہے. قرآن تھیوری ہے. اب پریکٹیکل کا تقاضا جب کوئی کرتا تو وہ امام حسین نے کرب و بلا کے اندر پریکٹیکل کر کے دکھا دیا. دیکھو میں نے نماز پڑھی ہے اور میں نے صبر کا دامن بھی ہاتھ سے نہیں چھوڑا. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر انور جب سر جدا کیا گیا، اس قدر تیز آندھی چلی، پیلسٹائن کے اندر کئی مٹکے ایسے ملے کہ جن خون سے جو ہیں وہ بھر گئے اور کتنا عرصہ خون جو ہے وہ آسمان سے برستا رہا. ابن اسیر نے اسے نقل کیا ہے، طبری نے بھی اسے نقل کیا. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر انور جب کاٹ دیا گیا تو ظالموں کو اتنی خوشی تھی کہ لاشیں بکھری پڑی. وہ چاہتے تھے کہ جلد از جلد خبر جو ہے ابن زیاد تک پہنچا دی جائے. اتنا بھی انتظار نہیں کہ یہ جسد انور جو پڑے ہیں اہل بیت کے، ان کو دفنا دیا جائے. نہیں، کھلا چھوڑ دیا گیا اجساد کو. جسم پڑے ہیں بے گور و کفن.
حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اونو محمد، حضرت عباس اور آپ کے جتنے ساتھی ہیں وہ سب کے سب، حضرت بی بی زینب سیدہ، آپ نے رات کو کچھ کوشش کی کہ ان کو اکٹھا ایک جگہ یکجا کر دوں، کہیں مستی کے عالم میں یہ روند نہ ڈالیں۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا نے سارے اجساد کو اکٹھا کیا، قریب ہی خیموں کے رکھا۔ صبحوں کے وقت عمر بن سعد نے خولی بن یزید اور شمر ذی الجوشن کو امام حسین کا سر انور جو ہے وہ دے دیا، اور اس کے علاوہ 15 بندوں کا اور بھی سر جو ہے وہ دیے۔ 16 بندوں کے سر نیزوں پہ رکھ کر قافلہ صبح کے وقت ہفتے کو روانہ ہوا۔ اتنا انتظار نہیں کیا گیا کہ کچھ انہیں دیکھ لیا جائے، اور بیبیوں کو اونٹوں کی ننگی پشت پر بٹھا دیا گیا، اور سروں سے چادریں جو ہیں وہ ان سے لے لی گئی۔ حضرت زین العابدین کو پابائے زنجیر کر دیا گیا، گلے میں وہ جو توک ڈالتے ہیں وہ ڈال دیا گیا، یہ قیدی بنا کے اسے لے جایا جا رہا، اور آپ کو بخار ہے۔ یہ قافلہ جب ہفتے کے دن روانہ ہوا، اس قافلے کو بڑی تیزی سے پہنچانا ہے ان لوگوں نے کوفے میں ابن زیاد کے دربار میں جانے کے لیے۔ 11 محرم کو یہ قافلہ روانہ ہوتا ہے، 14 محرم بروز منگل کو قافلہ جو ہے یہ پہنچا، کوفے کے بازار کے قریب پہنچا۔ کوفے کے تمام لوگ، عورتیں، مرد، بچے سب اکٹھے ہو گئے۔ آپ کو معلوم ہے کہ جب مجمع بڑھ جائے تو پھر اصل چیز کی رفتار رک جاتی ہے۔ کبھی آپ نے جلوس دیکھا ہے تو جلوس اگر لیڈر کا ہو تو لیڈر کی رفتار رک جائے گی اگر تعداد بہت زیادہ ہے۔ تو کوفے کا بازار بھر گیا، کیوں؟ اس لیے کہ کوفے کے بازار میں کسی زمانے کے اندر بی بی زینب کا سب سے بڑا عورتوں کا لیکچر ہوا کرتا تھا۔ عورتیں جانتی تھی کہ جس کے درس قرآن کو ہم سنا کرتے ہیں، آج وہ بے پردہ کوفے کے بازار میں لائی جا رہی ہیں۔ یہ کوفے کی بڑی بڑی عورتیں بی بی زینب کی شاگردہ ہیں، اور حضرت زین العابدین کو دیکھنے کے لیے، اور کچھ بیچارے ویسے۔ جب یہ قافلہ پہنچتا ہے کوفے کے بازار کے اندر، کچھ لوگ درختوں پہ چڑھے، کچھ لوگ مکانوں کی چھتوں پہ چڑھے، کچھ دکانوں پہ کھڑے ہو گئے۔ قافلہ جب روانہ ہوا، نظر پڑی حضرت زین العابدین پہ، لوگ رونے لگے۔ ایک عورت نے کچھ کھجوریں پکڑ کر بی بی زینب کی جانب یوں پھینکی کہ آپ لوگ بھوکے ہو گئے، یہ کھجوریں کھا لو۔ بی بی زینب کو پھر جلال آیا، آپ کھڑی ہوئی۔ جب آپ کھڑی ہوئی تو کچھ لوگوں نے گھورا۔ آپ نے فرمایا اہل بیت کی جانب نظریں اٹھا کے مت دیکھو، اپنی نظروں کو جھکا لو۔ مجمع میں شور برپا ہوا۔ بی بی زینب نے بس اتنا ہی کہا، خاموش ہو جاؤ۔ مولا علی کی بیٹی کی آواز میں اتنا دبدبا تھا کہ کوفے کے بازار کا مجمع خاموش ہو گیا۔ اور جب کسی عورت نے وہ پھینکی نا کھجوریں تو تب جلال آیا، کہنے لگی اے کھجوریں پھینکنے والی سن، صدقہ ہم پر حرام ہے، کھجوریں ہم نہیں لیں گے۔ کوفے کے لوگوں کو مخاطب کر کے کہنے لگے، او ظالموں، ایک بھی انسان اپنے اندر ایسا دکھا دو جس نے کبھی حق کے اوپر قدم ثابت رکھا ہو، اور کوئی ایسا ہو کہ جس نے اپنا وعدہ کبھی پورا کیا ہو۔ سب کی نظریں جو ہیں وہ جھکی ہوئی۔ آپ فرمانے لگی، اب روتے کیوں ہو؟ ذرا اپنے چہرے اٹھا کر گفتگو کرو۔ انہی بازاروں کے اندر جب ہمارے ابا کی حکومت تھی، جب ہم چلا کرتی تھی، باپ پردہ تمام کی نظریں جھکی ہوتی اور آواز آتی تھی کہ شہزادیوں کی سواری آ رہی ہے، اور آج ظالموں تم سب کے سب نظریں اٹھا کے گھور کے دیکھ رہے ہو۔ تمہارے اوپر قتل حسین کا داغ ہے، اور اتنا سخت داغ ہے کہ قیامت تک روتے رہو گے، یہ داغ تم کبھی دھو نہیں سکو گے۔ بڑی تیزی کے ساتھ بندوں کو ہٹا کر قافلہ ابن زیاد کے دربار میں پہنچایا گیا، اور بی بی زینب سیدہ کے کپڑے، ظاہر ہے جب مسافر ہے تو اس کے کپڑے کیسے ہوں گے؟ دربار میں جب پہنچے تو
امام حسین کا سر انور سب سے پہلے پیش کیا گیا، یہ حسین کا سر ہے، تو ابن زیاد بڑا خوش ہوا۔ سر انور تشت میں رکھ کر ابن زیاد کے سامنے پیش کیا گیا تو یوں چھڑی پکڑ کے تو آپ کے لب مبارک کو لگا کے کہتا تو ابھی بھی مسکرا رہا ہے؟ قریبی بیٹھے ہوئے ایک بوڑھے صحابی نے کہا، اور ظالم ان ہونٹوں کو چھڑی نہ لگا، میں نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان ہونٹوں پہ بوسہ دیتے ہوئے دیکھا ہے۔ ابھی بھی امام حسین مسکرا رہے ہیں۔ ابن زیاد جو ہے یوں لشکر کی جتنے بھی قافلے میں تھے اہل بیت کے نظر دوڑائی، تو جب حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ نظر پڑی تو کہنے لگا یہ عورت کون ہے؟ آپ کے کپڑے بوسیدہ تھے، آپ خاموش ہو گئی۔ کسی نے بیچ میں سے بولا کہ یہ سیدہ زینب ہے، فاطمہ کی بیٹی ہے۔ تو ابن زیاد بدتمیزی کرتے ہوئے کہتا ہے تم لوگ ذلیل ہوئے، رسوا ہوئے، تمہارے بڑے قتل ہوئے، اب آپ خاموش نہ رہیں۔ فرمانے لگی کھڑے ہو کے مخاطب ہو کے کہنے لگی سنو، محمد مصطفیٰ کے صدقے سے خدا نے ہمیں عزت دی ہے، پلیتی کو ہم سے دور کر دیا ہے، ذلیل و رسوا فاسق و فاجر ہوں گے ہم نہیں، ہمارے غیر ہوں گے۔ حضرت بی بی زینب نے جب یہ جملہ بولا پھر اس کی نظر اٹھی تو کہنے لگا یہ لڑکا کون؟ کہا یہ علی اوسط، زین العابدین جو نام جس نام سے مشہور ہوئے علی اوسط۔ کہنے لگا اس کو قتل کیوں نہیں کیا گیا؟ اٹھو اس کو بھی قتل کرو، حسین کا بیٹا کیوں زندہ چھوڑا گیا؟ اٹھ کے قتل کرنے لگا تو اتنی زور سے چیخ ماری بی بی زینب نے کہ ابن زیاد کانپ گیا۔ فرمانے لگی سنو، اس بچے کو اگر قتل کیا گیا تو سب سے پہلے مجھے مارنا، اگر تم نے میری بات نہ سنی تو میں مدینے کی جانب رخ کر کے نانا سے اس آواز میں مخاطب ہوگی کہ تمہارا تمام کا تمام یہ سارا جتنا بھی کلا ہے یہ زمین میں دھس جائے گا۔ نہ جانے کیا ہوا ابن زیاد کرو گا، چھوڑو کوئی بات نہیں، چھوڑ دیا گیا۔ 1 ماہ 5 دن تک یہ قافلہ کوفہ کے بازاروں میں گھمایا جاتا، اور میں نے بڑا تلاش کیا ہے کہ 1 ماہ 5 مہینے کی تاریخ مل جائے، نہیں ملی۔ 1 ماہ 5 دن تک کچھ پتا نہیں۔ اتنا پتا چلتا ہے کہ یزید کو لیٹر لکھا گیا کہ حسین کا سر قلم کر دیا ہے، جوابی خط آئے گا تو اب ہم کیا کریں۔ جوابی خط آیا کہ قافلہ بمائے سروں کے بھیج دو۔ اب دیکھیے کہ 1 ماہ 5 دن یہ پیچھے کے بھی دن اور تمام دنوں میں شہداء کے سر انور تر و تازہ ہیں بالکل۔ اب یہ قافلہ وہاں سے چلا، کوفہ سے جب روانہ ہوا قافلہ تو رستے میں 11ویں منزل پہ جب پہنچے تو 11ویں منزل میں ایک قلعہ آیا تو حضرت شہربانوں کی لونڈی کہنے لگی کہ بی بی اگر مجھے اجازت دو تو میں جانتی ہوں ان قلعے والوں کو، یہ یہودیوں کا قلعہ ہے، تو میں یہاں سے آپ لوگوں کے لیے کچھ کپڑے لے آؤں۔ بی بی شہربانوں نے اجازت دی تو شرین جو ہے آپ کی لونڈی وہ قلعے کی دروازے کی جانب بڑھی، اس نے قلعے کا دروازہ کھٹکھٹایا، اندر سے آواز آئی شرین رکو میں دروازہ کھولتا ہوں۔ بڑی پریشان ہوئی کہ میں تو کبھی ادھر آئی نہیں، میں صرف جانتی ہوں یہاں، تو اندر سے میرا نام کون جانتا ہے۔ دروازہ کھلا تو امیر قلعہ نے کہا کہ میں تمہیں جانتا ہوں، آؤ تم کپڑے لینے آئی ہو۔ بڑی پریشان ہوئی کہ میرا نام تمہیں کس نے بتایا اور یہ کس نے بتایا کہ مجھے فوڈ اور کپڑے چاہیے؟ کہا میں یہ بھی جانتا ہوں کہ تم آل رسول محمد مصطفیٰ کے نواسے کے خاندان کے لیے لینے آئی ہو۔ اب اور حیرت ہوئی، پوچھتی ہے تمہیں کیسے معلوم ہوا؟ کہنے لگا آج رات میں سویا، خواب میں کیا دیکھتا ہوں، موسیٰ علیہ السلام بڑی تیزی سے اور حضرت ہارون علیہ السلام بڑی تیزی سے گزر رہے ہیں۔ میں نے ان سے پوچھا حضور اتنی تیز رفتاری کیوں؟ فرمانے لگے تیز رفتاری مت پوچھو، تم اتنا یاد رکھو کہ کل صبح کے وقت تیرے دروازے پہ ایک لونڈی آئے گی، نام اس کا یہ ہوگا، وہ امام حسین کے خاندان کی طرف سے آئے گی، جو کچھ اسے چاہیے تم دے دینا، اور خود چل کے جانا محمد کے نواسے کے سر انور کے پاس، ہمارا سلام بھی کہنا اور خود بھی سلام کہنا۔ تو میں پہلے سے جانتا ہوں، رکو، کپڑے لیے، جو چاہیے تھا کھانا لے کے پہنچا،
امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر انور کے سامنے سلام کیا اور کہا حضور موسیٰ و ہارون کا بھی سلام، اور میں بھی آپ کو سلام کہتا ہوں۔ تو جب کوئی کہے نا سلام تو پھر سلام کا جواب اور ہوتا ہے۔ جب ڈائریکٹ السلام علیکم کہا جائے تو جواب وعلیکم السلام ہوتا ہے۔ جب تم کو نا فلاں آدمی نے تمہیں سلام دیا تو پھر اس کا جواب وعلیکم السلام نہیں ہوتا، وعلیک السلام۔ اگر ایک آدمی ہے تو وعلیہ السلام، لیکن اس کو جواب نہیں دیا امام حسین نے کیونکہ مسلمان نہیں، اس کو جواب نہیں دیا۔ موسیٰ ہارون پر سلامتی بھیجنے کے بعد سر انور سے آواز آئی سلام علی من اتبع الہدی، سلام ان پر جو ہدایت کی پیروی کرتے ہیں۔ وہ بھی سمجھ گیا کہ حسین کے سر انور سے کیا جواب آ رہا ہے۔ کہنے لگا ہے حسین تو گوار ہے، میں ہدایت کی پیروی کرتا ہوں، تجھے گواہ بنا کے پڑھتا ہوں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اسے مولوی کہتے ہیں سر قلم ہو جائے پھر بھی مسلمان کرتے جا رہے ہیں، اور ایک وہ مولوی ہے سر جڑا ہوا لوگوں کو کافر کرتا جا رہا۔ یہ مولوی یہ مبلغ ہیں، سر انور کٹ گیا ہے اور تبلیغ جاری و ساری ہے۔ مسلمان کیا سلام علی من اتبع الہدی، سبحان اللہ۔ اس لیے آپ لوگوں کے سامنے جب کوئی آپ کو سلام کرے تو وعلیکم، بڑے پھنسے ہوئے ہو تو ادروائز جواب دینا ہی نہیں۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر انور اور قافلہ وہاں سے روانہ ہوا، 23ویں منزل پہ پہنچے۔ رستے میں چھوٹی چھوٹی منزلیں ہیں، رکتے ہیں پانی لیتے ہیں، 23ویں منزل پہ پہنچے تو انٹیلیجنس نے رپورٹ دی کہ رات کو امام حسین کا سر انور چرا لیا جائے گا اور تم لوگوں کو مار دیا جائے گا، اپنی حفاظت کر سکتے ہو تو کر لو۔ اب کیا کریں، رات کا وقت ہے، جائیں تو کدھر جائیں، بہت سخت سردی۔ کہتے ہیں کہ عجیب موسم، سامنے نظر پڑی تو ایک راہب کا یہ گرجا ہے، دروازہ کھٹکھٹایا، پادری بہت بوڑھا باہر آیا، جی میں یزید کی طرف سے، ہمارا جو یہ حکومت ہے جن کی، اس کی طرف سے میں ان کا نمائندہ ہوں، یہ کچھ باغیوں کے سر ہیں، یہ رات کو گرجے میں رکھنے ہیں اور کچھ عورتیں ہیں وہ اندر رہیں گی اور ہمیں بھی اگر جگہ مل جائے تو اجازت ہے۔ پادری نے یوں اپنی نظر اٹھائی، اس نے جدھر اشارہ کیا تھا کہ یہ باغیوں کے سر ہیں وہاں دیکھا تو امام حسین کے سر انور سے ایک نور کی شعاع آسمان کی جانب جا رہی تھی۔ کہنے لگا کیا بولا تو؟ کہنے لگا باغیوں کے سر ہیں۔ کہا جس طرح میری نظر دیکھ رہی ہے باغیوں کے تو نہیں، یہ تو کسی غازیوں کے سر لگتے ہیں۔ پادری کا شاید اگلی دنیا بہتر ہونا تھی، بولا سر انور تو میرے کمرے میں رہیں گے، یہ بیوییں ساتھ والے کمرے میں رکھ دو، تم بڑے حال کے اندر رہ سکتے ہو اگر تم رہنا چاہتے ہو تو۔ اس نے جس سر انور سے نور کی شعاع نکل رہی تھی اسے متصل اپنے کمرے میں صندوق کے اوپر جیسے یہ لگا اوپر رکھ دیا، باقی سر انور نیچے ہیں۔ اب دروازہ بند ہوا، کواڑ یوں رکھ کے اور یوں اپنے کمرے میں لیٹا ہے تو کیا دیکھتا ہے کہ تھوڑی دیر گزری تو پورا کمرہ نور سے بھر گیا۔ پورا کمرہ جب نور سے بھرا اس لیے کہ اب نورانی آنے والے ہیں۔ سب سے پہلے آواز آئی فرشتوں ذرا ہٹو کہ حضرت آدم علیہ السلام کی سواری آ رہی ہے۔ پھر آواز آئی ذرا ہٹو کہ حضرت نوح نجی اللہ تشریف لا رہے ہیں۔ آواز آئی ذرا ہٹ جاؤ حضرت موسیٰ کلیم اللہ آ رہے ہیں۔ ذرا ہٹ جاؤ ابراہیم و خلیل اللہ تشریف لا رہے ہیں۔ اے ذرا فرشتوں ذرا ہٹو تو صحیح، عیسیٰ روح اللہ تشریف لا رہے ہیں۔ آواز آئی انبیاء تم بھی کھڑے ہو جاؤ، محمد رسول اللہ تشریف لا رہے ہیں۔ حضور جلوہ، تب تک نور سے کمرہ بھرا رہا۔ پھر آواز آئی اب سب کے سب چلے جاؤ، حضور جا رہے ہیں۔ گئے، اب یہ اپنی جگہ سے اٹھا، اٹھ کے تو یوں دراڑ میں سے دیکھنے لگا، یوں آنکھیں رکھ کے پادری۔ اب آواز آتی ہے کہ اب بیویاں آ رہی ہیں، حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت صفورہ، حضرت آسیہ، آواز آتی چلی جا رہی ہے۔ اب آواز آئی پادری اپنی نگاہ کو بند کر اور نظریں ہٹا لے، فاطمۃ الزہرا کی سواری آ رہی ہے۔ فاطمۃ الزہرا تشریف لائیں۔ اب لکھنے والا لکھتا ہے آواز آ رہی ہے، پادری نے اپنی نظریں ہٹا دی، آواز آ رہی ہے، رونے کی آواز ہے، میرے بیٹے تو نے کہاں جا کے جنگل کو بسا دیا، ذرا غور سے دیکھ، تیرے نانا کی آنکھوں میں بھی آنسو اور میں بھی رو رہی ہوں۔ اور جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر انور
کاٹا گیا تھا، جدا کیا گیا. بیہقی نے روایت کیا اسے. محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال بکھرے ہوئے، بڑی تیزی سے آپ جا رہے ہیں. ابن عباس نے پوچھا حضور اتنی تیزی سے کہاں تشریف لے جا رہے ہیں؟ کہنے لگے میرے نواسے کو ظالموں نے شہید کر دیا. محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بی بی فاطمہ، سب لوگوں نے اس کمرے میں جب اس نے یہ دیکھا تو اب پادری اٹھتا ہے. جب وہ سب چلے گئے، آواز بند ہو گئی، تو امام حسین کے سر انور کے سامنے بیٹھ کر بہت رویا، بہت رویا. کہنے لگا یہ کتنے ظالم لوگ ہیں. ہم تو حضرت عیسیٰ کی صلیب اور وہ جو چیزیں ان کی مشہور ہیں وہ آج تک سنبھالے بیٹھے، اور ان لوگوں نے کیا کیا کہ اپنے نبی کے نواسے کو شہید کر دیا. آپ کی طاقت کو میں تسلیم کرتا ہوں. اس نے پادری نے سر انور کو گواہ بناتے ہوئے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھا. صبح اس نے کہا تیزی سے یہ سر انور لے جاؤ، لیکن ایک بات یاد رکھنا، تم سے بڑھ کر دنیا میں بدبخت انسان کوئی نہیں. قافلہ وہاں سے چلا، دمشق میں پہنچا قافلہ تو دروازے پہ روک دیا گیا. آپ کو پتا پرانے زمانے میں قلعے ہوتے تھے، شہروں کے دروازے، قلعہ ہوتا تھا بیچ میں شہر اور باہر دروازہ. دروازے پہ روک دیا گیا قافلے کو. دروازے پہ روکا گیا. یزید کو اطلاع دی گئی کہ پیچھے سے قافلہ پہنچ گیا. قافلہ دروازے پہ رک گیا. کچھ دیر کے بعد یزید نے اپنے محل میں بلایا کہ قافلے کو بھیجا جائے. وہاں پہنچے. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر انور جو ہے وہ تشت میں رکھ کے کہا. بڑی خوشی منائی لوگوں نے. سب نے بتایا جناب ہم نے بڑی مشکل سے مارا، یہ ہوا وہ ہوا، جو بادشاہوں کے سامنے پیش کرتے ہیں. یزید بڑا خوش ہوا، سب کو بھیج دیا. حضرت زین العابدین علی اوسط کو قریب بٹھایا. کہنے لگا اچھا اب سیاسی چال چلتا ہے. تم میرے بیٹے سے لڑو گے؟ بدتمیزی کی انتہا ہے. جس کا باپ اس کی نظروں کے سامنے شہید کر دیا گیا، بجائے تسلی دینے کے زین العابدین سے کہتا میرے بیٹے خالد سے لڑو گے؟ فرمانے لگے ہاں لڑیں گے. ایک تلوار اس کو پکڑا، ایک ہمیں پکڑا، پھر مزہ آئے گا لڑنے کا. یزید مسکرا گیا. بڑی بدتمیزی، بڑا عجیب سا جملہ بولا، لیکن میں جملہ نہیں بولنا چاہتا. حضرت زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت بی بی زینب آپ سے مخاطب ہو کے بڑے جملے اس نے کہے، لیکن حضرت بی بی زینب خاموش، کوئی جواب نہیں دیتی، خاموش. حضرت زین العابدین سے پوچھتا ہے کہ تم کیا چاہتے ہو؟ حضرت زین العابدین نے فرمایا کہ کل کا جمعہ ہم پڑھائیں گے، خطبہ ہم دیں گے، اور ہمیں مدینے واپس بھیج دو. اور تیسرا امام حسین کا، میرے ابو کا قاتل میرے حوالے کرو، میں خود اسے سزا دوں گا. اس نے کہا جمعہ تو کل پڑھا لو، مدینے بھی بھیج دیں گے، قاتل حوالے نہیں کریں گے. قاتلوں سے جو وعدے کیے ہوئے تھے ان کو دیے. کل جمعہ پڑھانے لگے حضرت زین العابدین. تصور کیجئے کہ حضرت زین العابدین نے کس قدر غضب کا خطبہ دیا ہوگا. قریب تھا کہ مسجد کے اندر لوگ کھڑے ہو کے یزید کو مارنے لگ جاتے. 38 سال ٹوٹل اس کی عمر ہے، 38 سال میں مر گیا، اس لیے کہ ہمہ وقت شراب پیا کرتا تھا. اور مرا بھی جب تو تب مشکیزہ شراب کا پاس پڑا ہوا تھا، خود اس نے پی ہوئی تھی اور گانے والی گا رہی تھی، جگر فیل ہو گیا، مر گیا. اس کو اٹھا کے لائے، کہا گیا وہ مر گیا تمہارا، اٹھا کے لائے اسے. باب الصغیر میں اس کو دفن کیا. میں نے جمعے کے خطبے میں اس کی قبر کی تصویریں دکھائیں. اسے میں نے ڈھونڈا، بڑا تلاشا. آج کل اس کی قبر کے پاس کوئی نہیں جاتا، اب تو قبر بھی مسمار کر دی گئی. تو یزید نے کہا بھائی اذان دے دو، جلدی جلدی اذان دو بھائی. فوراً اذان دی گئی. اذان جلدی سے دی گئی. لگتا ہے کہ درود شریف کسی نے نہیں پڑھا تھا، ذرا دیر لگتی ہے. فوراً اشہد ان محمد رسول اللہ پہ پہنچو. حضرت زین العابدین نے فرمایا میرے نانا کا واسطہ ہے، بند کر دے، ذرا میری بات مکمل ہونے دے. حضرت زین العابدین کہنے لگے مجھے ایک بات بتاؤ، اس ظالم نے، یوں اشارہ کر کے، حوصلہ ہے، علی کا خون ہے، اس نے میرے ابو کو فرات کے کنارے پہ بنا پانی دیے جو ہے وہ شہید کروا دیا. اس سے پوچھو کہ ان کا جرم کیا تھا. ان سے پوچھو، اس سے پوچھو کہ بیوی ہے بے پردہ جو ہے وہ اونٹ پہ بٹھا دی گئی. اس سے پوچھو کہ ان کا جرم کیا تھا. 1 مہینہ 5 دن ہمارے ساتھ قیدیوں والا سلوک کیا گیا. اس سے پوچھو. ظالم ہے. اگر یہ واقعی ہی تسلیم کرتا کہ غلطی ہوئی ہے تو شمر کو قتل کرواتا، عمر کو قتل کرواتا، ان سب کو مرواتا، لیکن نہیں، وہ سیاسی چال ہے ان کو تسلی دینے کے لیے. حضرت بی بی زینب جب وہاں سے روانہ ہوئی تو پوچھتے، نعمان بن بشیر نے پوچھا کہ کس سمت سے آپ چلیں گے؟ فرمانے لگیں کربلا سے ہو کے مدینہ چلیں گے. جب نکلے تو یزید بھی ساتھ تھوڑی دیر کے لیے نکلا.
تو رستے میں کیا دیکھتے ہیں کہ ایک قصاب جو ہے وہ بکری کو ذبح کرنے کے لیے لے جا رہا ہے، تو اس نے پہلے پانی پلایا تو پھر ذبح کرنے کے لیے بڑھا۔ بی بی زینب رو کے کہتی ہیں غور سے دیکھ ان کو، لوگ تو جانور کو بھی ذبح کرتے ہیں تو پہلے پانی پلا لیتے ہیں، تو نے کرب و بلا کے اندر سارا خانوادہ شہید کروایا اور پانی کا قطرہ نہیں دیا۔ نعمان بن بشیر لے کے جب چلے، یہ قافلہ کربلا میں پہنچا۔ کربلا میں جب پہنچا تو کربلا میں 3 دن کے بعد قبیلہ بنو اسد نے ساری لاشوں، سارے اجساد کو اٹھا کر قبریں کھود کے دفنا دیا، اور دفنا کے وہاں نشانی بتا دی، یہ نشانی فلاں جسد انور کی، یہ نشانی فلاں جسد انور کی، یہ نشانی فلاں جسد انور کی۔ جن کے سر تھے ان کا پتہ کیا، جب دفنا دیا۔ حضرت زین العابدین، بی بی زینب، یہ سارے کا سارا قافلہ جب کرب و بلا میں پہنچا تو قبیلہ بنو اسد کے لوگ اور سارے کے سارے قریب آگے، سب بتانے لگے یہ فلاں کی قبر، یہ فلاں کی قبر، یہ فلاں کی قبر۔ اب ذرا تصور تو کرو، جب حضرت بی بی زینب نے قبر انور دیکھی ہوگی کس طرح لپٹ کے وہ روئی ہوں گی۔ حضرت زین العابدین نے جب اپنے ابا کو دیکھا ہوگا، ابا کی قبر پہ کتنا روئے ہوں گے۔ لوگ کہتے ہیں کہ حضرت امام حسین کا سر انور قبر جو ہے وہ کھود کر سر انور کو جسم کے ساتھ جوڑ دیا گیا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ مدینہ المنورہ میں لے گئے، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ سر انور کو یزید نے اپنے خزانے کے اندر ہی رکھ دیا۔ سر انور امام حسین کا واپس جانے نہیں دیا۔ جسد آپ کا کرب و بلا کے اندر ہے اور جسم آپ کا جو ہے اس وقت مصر کے اندر ہے۔ خیر تاریخ دانوں نے مختلف روایتیں لکھی۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے روضہ اطہر پہ جب پہنچتے ہیں قبر پہ، اور بھی باقی علی اصغر علی اکبر یہ سب کے سب آپ کے قریب، کہتے ہیں کہ وہاں پھر لوگوں نے یہ جو کھچڑی تم لوگ پکاتے ہو، قبیلہ والوں نے لا کے کچھ ملا ملو کے پکایا گیا، فاتحہ پڑھی اور کہتے ہیں کہ یہ 40واں دن تھا، خیر گاڈ نوز بیٹر جو بھی ہے۔ وہاں آپ رکے، وہاں سے پھر مدینہ کی جانب روانہ ہوئے۔ مدینہ میں خبر پہلے سے پہنچ چکی تھی کہ قافلہ جو ہے وہاں آ رہا ہے۔ حضرت ام سلمہ، حضرت بی بی زینب کے خامد عبداللہ ابن جعفر، باقی جتنے لوگ تھے وہ سب کے سب وہاں پہنچ گئے۔ جب پہنچے یہ قافلہ پہنچا، سب سے پہلے یہ قافلہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اطہر پہ پہنچا۔ حضرت زین العابدین کی تو اب رونا دیکھنے کے قابل تھا جب نانا کے روضہ اطہر کو دیکھا۔ تعویذ سے لپٹ کر بہت رو رہے ہیں، نانا کو ایک ایک بات بتا رہے ہیں، ایک ایک حال سنا رہے ہیں۔ وہاں سے اٹھے تو حضرت بی بی فاطمہ کی قبر پہ گئے۔ جنت البقیع میں سارا قافلہ روتا رہا۔ حضرت ام سلمہ وہ شیشی پکڑ کے کھڑی ہیں، جو شیشی جس میں مٹی دی تھی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور آپ نے فرمایا تھا جب یہ مٹی خون بن جائے تو سمجھ لینا کہ حسین کرب و بلا میں شہید کر گئے۔ میرے نبی کا علم غیب ذرا دیکھو۔ حضور بی بی فاطمہ کو بھی تو مٹی دے سکتے تھے، مولا علی کو بھی تو دے سکتے تھے، حسن کو بھی دے سکتے تھے، نہیں آپ نے مٹی دی تو حضرت ام سلمہ کو مٹی دی، کیونکہ محمد مصطفیٰ جانتے تھے کہ جب یہ مٹی خون بنے گی نہ علی ہوں گے، نہ فاطمہ ہوگی، نہ حسن ہوں گے، تو آپ نے حضرت ام سلمہ کو مٹی۔ اور حضرت ام سلمہ کا جو انتقال ہے وہ 63 ہجری میں ہوا ہے، یعنی یزید کے مرنے کے بہت بعد ہوا ہے۔ واقعہ حسین کے یہ واقعہ ہونے کے بعد، شہادت کے بعد ہوا ہے۔ تو مسلم شریف کے 388 میں ایک حدیث ملے گی۔ چلو تاریخ کا تو انکار کر دیں، لیکن میرے نبی کے علم غیب کا انکار نہیں ہو سکتا کہ تم سن چینج کر دو۔ مسلم شریف کے 388 کی جلد 2 پر ہے کہ حارث ابن ابی ربیعہ نے اور صفوان ابن صفوان نے ایک مسئلہ آ کے پوچھا حضرت ام سلمہ سے کہ وہ کون سا گروپ ہوگا کہ جو زمین میں دھسا دیا جائے گا۔ اور جب انہوں نے یہ مسئلہ پوچھا تب ابن زبیر کی حکومت تھی، اور ابن زبیر کی جب حکومت تھی تب واقعہ کربلا ہو چکا تھا۔ نبی کے علم غیب کا انکار کہاں تک کرتے چلے جاؤ گے؟ اور تو معلوم ہوا کہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زندہ تھی، وہ مٹی لیے ہوئی پکڑی ہیں، وہ خون بن چکی۔ باقی بھی سب لوگ آپ سے ملے۔ حضرت زینب پھر حضرت عبداللہ ابن جعفر اپنے خامن کے ساتھ گئیں، 3 سال زندہ رہیں، 63 میں آپ کا انتقال ہو گیا۔ حضرت زین العابدین نے بولنا بند کر دیا، آپ کسی سے گفتگو نہیں کرتے تھے، دن کو روزہ رکھتے تھے، رات کو قیام کرتے تھے۔ دبدبا آپ کا اتنا تھا کہ حج کے دور میں ایک دفعہ جب روانہ ہوئے آپ تو مجمع یوں چھٹتا چلا جاتا تھا۔ وقت کا امیر پوچھنے لگا یہ کون ہے کہ میری حکومت میری ہے اور عزت اس کی ہے؟ کہا یہ وہ ہے کہ جس کا باپ حسین ہے اور اس کا باپ علی ہے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کے بیٹے کے بیٹے ہیں۔ کھانپ گیا۔ حضرت زین العابدین جب کبھی روزہ کھولتے تو پانی بس ایک پیا، اور وہ بھی بمشکل 1-2 گھونٹ ہی لیتے تھے۔ ایک دن بیٹے نے پوچھ لیا ابا جی یہ کیا ہے؟ روٹی کھاتے ہو تو روتے ہو، پانی پیتے ہو تو روتے ہو۔ گفت باکر باپ پدر خندہ ترانہ دیدایم آب خوری، ابا جی ایک
بات تو بتاؤ کیا وجہ ہے کہ کبھی میں نے مسکراتے نہیں دیکھا؟ پانی پیتے ہو تو رو پڑتے ہو، کھانا کھاتے ہو تو رو پڑتے ہو۔ کہنے لگے بیٹے تو نہ دیدی کربلا، واقعہ کربلا من دیدایم، تو نے کربلا کا واقعہ نہیں دیکھا، میں نے وہ دیکھا ہے کربلا میں کیا ہوا۔ وہاں پانی نہیں ملا تھا ان لوگوں کو۔ جب میں پانی پینے لگتا ہوں مجھے علی اصغر کی پیاس یاد آتی ہے، میں پانی پینے لگتا ہوں مجھے علی اکبر یاد آتے ہیں، میں پانی پینے لگتا ہوں مجھے حضرت عباس کے بازو میرے سامنے آ جاتے ہیں۔ میرے بیٹے تو نے واقعہ نہیں دیکھا، وہ میں نے دیکھا ہے۔ حضرت زین العابدین دنیا سے تشریف لے گئے، خاموشی اختیار کی۔ یزید کے ساتھ کیا ہوا؟ 3.5 سال اس نے حکومت کی، 38 سال کی عمر کے اندر یہ مر گیا۔ اس کے بعد اس کا بیٹا بیٹھا، اس کا نام جو ہے وہ معاویہ بن یزید ہے۔ بیٹا بیٹھا، بیٹے نے ٹوٹل کوئی 4 مہینے اور کچھ دن حکومت کی، اس کے بعد وہ بھی مر گیا۔ 21 سال اس کی عمر تھی، اس کے بعد وہ بھی مر گیا۔ کہنے لگا میں اس سیٹ پہ بیٹھنا ہی نہیں چاہتا جس پہ میرا باپ بیٹھا رہا، وہ مرا۔ اس کے بعد حکومت آئی حکم بن مروان کی۔ حکم بن مروان کے مرنے کے بعد جو ہے وہ عبد الملک بیٹھا۔ عبد الملک کے دور کے اندر مختار ثقفی ابو عبیدہ کے بیٹے جو ہیں وہ کھڑا ہوا۔ مختار ثقفی نے کوفے پر حملہ کیا، حملہ کرنے کے بعد کوفہ اپنے قبضے میں لے لیا۔ کوفہ جب قبضے میں لیا تو اس نے اعلان کر دیا کہ جو بندہ ذرہ برابر امام حسین کے اس قافلے میں شامل تھا کہ جو اس کو قتل کرنے کے لیے گئے تھے، شہید کرنے، ان کے نام پتے سب مجھے دو، ان تمام کو جو ہے وہ مارا جائے گا۔ اعلان ہو گیا، سارے لوگ چھپ گئے۔ یہ عمر بن سعد، یہ جس کو ایران، جس کو تہران رہ، جس کو اب تہران کہتے ہیں، تہران کی حکومت کا وعدہ کیا گیا تھا، یہ اپنے کمرے میں چھپ گئے۔ مختار ثقفی جب بنا، اس نے کہا بیٹے حفظ سے پوچھا تیرا باپ کدھر ہے؟ وہ جی وہ گوشہ نشین ہو گئے ہیں۔ کہا نکال اس کو باہر۔ جب حضرت امام حسین کے شہید کرنے گیا تھا تب گوشہ نشین نہیں ہوا، باہر نکال اسے۔ اسے گرفتار کیا گیا۔ سامنے جب کھڑا کیا مختار ثقفی نے تو کہا کہ سب سے پہلے اس کے بیٹے کے 2 ٹکڑے اس کے سامنے کرو۔ علی اکبر کو بھی شہید امام حسین کے سامنے کیا گیا تھا۔ اب وہ بڑا رویا عمر کہ میں نہیں، چھوڑ دو میرے بیٹے کو۔ کہا نہیں، تجھے صبر آیا، رحم آیا تھا امام حسین کے وقت؟ اس کی نظروں کے سامنے حفظ کے 2 ٹکڑے کیے گئے، بعد میں اس کی گردن اڑا دی گئی۔ گردن اڑانے کے بعد اس کے لاشے کو لٹکا دیا گیا، پھر بعد میں اس کے بازو ایک ایک چیز کاٹی گئی۔ کاٹنے کے بعد اس کے اوپر گھوڑے دوڑائے گئے۔ جب گھوڑے دوڑانے کے بعد پھر اس کی لاشوں کو جلا دیا گیا۔ مختار ثقفی نے اعلان کیا اب ڈھونڈو دوسرے بندے کیا۔ اب دوسرا اہم کردار ابن زیاد تھا۔ ابن زیاد یزید کا کزن ہے، شاید آپ لوگ نہ جانتے ہوں۔ یہ اس کے چچا کا بیٹا اور لونڈی سے ہے، ابن مرجانہ سے۔ یزید اس کو لائک نہیں کرتا تھا، یہ اپنے آپ کو بڑا دکھانے کے لیے اس نے امام حسین کے ساتھ یہ سب ظلم توڑے۔ ابن زیاد کو ڈھونڈو یہ کہاں ہے۔ ابن زیاد کے ساتھ مقابلہ ہوا ابراہیم کا، 20,000 بمقابلہ 30,000 فوج۔ 30,000 فوج لے کر ابن زیاد آیا۔ مختار ثقفی نے ابراہیم کو جنرل بنا کے بھیجا اور کہا ہر صورت میں اس کا سر میرے دربار میں پیش کیا جائے۔ موصل میں جنگ شروع ہوئی، فجر کے وقت جنگ شروع ہوئی، ظہر تک جنگ رہی۔ ابراہیم جب ظہر کی نماز پڑھ چکے، ابن زیاد کا لشکر بھاگنے لگا۔ فرنٹ پہ نہر تھی، بیک پہ ابراہیم کا لشکر تھا۔ اب یہ جب آگے بھاگے، پیچھے ہٹیں تو یہ ماریں گے، آگے بھاگے تو نہر میں ڈوبیں گے۔ یہ بجائے پیچھے ہٹنے کے آگے بھاگے، اور اتنے تلوار سے نہیں مرے ابن زیاد کے جتنے نہر میں ڈوب کے مر گئے۔ اب جب مغرب کا وقت ہوا تو ابراہیم نے کہا کہ میں نے ایک بندے کو مارا ہے نہر کے کنارے کے اوپر، اس کے اوپر کھول ہے، اس کی ٹانگیں مغرب کی طرف ہیں، جاؤ اس کو اٹھا کے لے گیا، مجھے لگتا ہے کہ وہ ابن زیاد ہے۔ جب وہاں پہنچے اسے دیکھا گیا تو واقعی وہ ابن زیاد تھا۔ مختار ثقفی نے خود پاؤں رکھ کر اس کے سینے پہ ابن زیاد کا سر قلم کیا اور تشت میں نہیں رکھا، بوری میں بند کر کے کوفے میں مختار ثقفی کے دربار میں پیش کر دیا۔ جب دربار میں پیش ہوا، تاریخ نے کتنے سالوں کے بعد پھر دیکھا وہی دربار ہے، وہی جگہ ہے، وہی مختار ثقفی بیٹھا ہے، لیکن سر میں تبدیلی ہے۔ اب امام حسین کا سر نہیں ہے، ابن زیاد کا سر آیا تو سر تشت میں نہیں، ویسے باری سے یوں بوری میں سے نکالا گیا۔ مختار ثقفی نے اتر کے پہلے جوتا اتارا، جوتے اتار کے اس کے سر کے اوپر مارے۔ مارنے کے بعد جب سامنے سر رکھا گیا تو تاریخ لکھتی ہے کہ سائیڈ سے ایک سانپ آیا، اس کے نتھنے میں گیا اور اس کے منہ سے نکلا، پھر منہ میں داخل ہوا، پھر اس کے نتھنے میں سے نکلا۔ 70 مرتبہ اسی طرح سانپ اس کے سر میں گردش کرتا رہا، چلتا رہا۔ پھر اٹھا کے کہا مختار ثقفی نے اس کے لاش کو، اس کے سر کو جلا دیا جائے۔ یہ ابن زیاد کے ساتھ ہوا، وہ جس نے حضرت
علی اصغر پہ تیر چلایا تھا، خدا نے ایسی اس کو سزا دی، اس کا آگے کا حصہ جو ہے وہ جلتا رہتا تھا، یہ کمر بیک جو ہے یہ ٹھنڈی ہو جاتی تھی، اب وہ عجیب پرابلم میں رہتا تھا، یہ آگ سے جل رہا ہے، اس کو یہ جل رہا ہے، اس کو ٹھنڈا کرنا ہے، پیچھے والا ٹھنڈا ہے، اس حصے کو گرم کرنا ہے، اسی طریقے سے اس کی موت جو ہے وہ واقعہ ہو گئی۔ پروردگار عالم نے تمام کو سزا دی۔ قرآن مجید میں آواز آتی ہے کہ وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ، تم یہ گمان مت کرو کہ اللہ تعالیٰ ظالموں کے عمل سے بے خبر ہے۔ امام حسین کے خون کے بدلے میں 70,000 بندہ مروایا گیا، 70,000 آدمی امام حسین کے، جس طرح حضرت یحییٰ علیہ السلام کے بدلے میں جب تک 70,000 مر نہیں گئے تھے، حضرت یحییٰ کا خون بند نہیں ہوا تھا، امام حسین کے بدلے میں بھی 70,000 جب مرے، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر انور مرجع خلائق ہے۔ ابھی آپ لوگ مصر میں جائیں، مشہد حسین ہے، وہاں ہے، ہر جو بھی بادشاہ آیا اس نے اس کی تزئین کی۔ ایک آدمی کو کسی حکمران نے پکڑا تو سزا دینے کے لیے، اس کی سزا کیا ہوتی تھی، وہ ایک کیڑا بناتا تھا گوبر کے اندر، تو جب کسی کو سزا دیتا تھا تو اس کے بال شیو کر کے سر کے وہ کیڑے کو اوپر رکھ دیتا تھا اور اوپر سے باندھ دیتا تھا، تو وہ اتنی شدت سے وہ کیڑا کاٹتا تھا کہ وہ آدمی بتا دیتا تھا کہ میں نے جو پوچھا جاتا تھا اس کا جواب دے دیتا۔ اس آدمی کے سر پہ کیڑے رکھے گئے، اس سے کوئی خزانہ پوچھ رہے تھے، وہ بتا نہیں رہا تھا، جب اوپر باندھا گیا کپڑا، تھوڑی دیر کے بعد کپڑا ہٹایا تو کیڑے مر چکے تھے۔ اس نے سمجھا شاید کیڑے کمزور ہوں گے، دوبارہ سر پہ رکھے گئے، پھر باندھا گیا، پھر سے کیڑے جو ہے وہ مر گئے۔ کہنے لگا تم جو مرضی کر لو، میرے سارے جسم کو تو نقصان پہنچ سکتا ہے، میرے سر کو نقصان نہیں پہنچ سکتا۔ پوچھا گیا اس کی وجہ کیا ہے؟ کہنے لگا اس کی وجہ ایک ہی سمجھ میں آتی ہے، امام حسین کا سر انور جب لایا گیا تھا تو میں نے عقیدت سے سر پہ رکھا تھا، تو میرا سارا جسم تو خراب ہو سکتا ہے، میرے سر کو کچھ نہیں ہو سکتا۔ تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر کہتے ہیں کہ مصر میں قاہرہ یونیورسٹی کے شمالی دروازے کے سامنے مشہد حسین ابھی بھی بنا ہے، اس پہ سر انور ہے آپ کا، تو لوگ جاتے وہاں سلام کرتے، اب بھی جاتے ہیں لوگ سلام کرتے ہیں، بہت بڑا مدرسہ بھی اس کے ساتھ بنایا گیا۔ شیخ سید محمود نے 1321 کے اندر سر انور کو باہر نکالا تھا، تو لوگ دنیا دیکھ کر حیران رہ گئے کہ سینکڑوں سالوں کے بعد بھی امام حسین کا سر انور تر و تازہ ہے۔ تو خواتین و حضرات، میں پیچھے سے اس لیے نہیں شروع ہوا، آج جتنا تھا کچھ مختصر سا آپ کی نظر یہ واقعہ کر دیا، لیکن ہر سال واقعہ سننا، سٹوری سننا نہیں مقصود ہوتا، مقصود یہ ہوتا ہے کہ ان سے اسباق کو اخذ کیا جائے۔ قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے سٹوریاں سنائی ہیں، فرعون کی سٹوری سنائی، نمرود کی سٹوری کو بیان کیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی کہانی کو بیان کیا، اصحاب کہف کی کہانی کو بیان کیا۔ تو مقصد یہ نہیں تھا کہ کہانی سن کر بچے سو جائیں، کہانی اسلام میں اس لیے بیان کی جاتی ہے کہ اس سے سبق لیا جائے، تو سبق یہی ہے کہ زندگی میں کبھی ظلم نہ کرو، خدا ظالموں کے عمل سے غافل نہیں ہے۔ اے اللہ ہمیں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت عطا فرما۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔